ہم آج بات کر رہے ہیں, ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق اور جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے ہو رہی ہے. اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو پہ موجود ہیں پروفیسر حمیرہ حنیف, ہماری ریلیجس اسکالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, ہم ٹھیک ہے. اچھا, مجھے پہلے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں کیا بتا سکتی ہیں آپ, اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب ارشاد فرمایا حقوق کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ نے وذی القربیٰ والیتامی, اپنے پہلے رشتہ داروں کا, یتیموں کے ساتھ جہاں تیسرا نام آتا ہے وہاں قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی دونوں کا نام آتا ہے. اچھا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرو, یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو, نرمی سے پیش آؤ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ ایمان پہ بات آ جاتی ہے. جی, جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے دیں کہ پہلا ابتدا کہاں سے کیے, میری عبادت کرو, پھر والدین کا ذکر کیا, اس کے بعد رشتہ دار, اور پھر اس کے بعد آپ کے پڑوسی. آپ سے آپ کے دکھ میں, آپ کے سکھ میں سب سے زیادہ قریبی جو ہوتا ہے نا وہ پڑوسی ہوتا ہے. رشتہ دار ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ, رشتہ داروں سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی, لیکن وہ پڑوسی جو بالکل آپ کے قریب کے ہیں وہ آپ کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں, اگر آپ شریک کریں تو. اور واقف بھی ہوتے ہیں نا, قربت بھی تو ہوتی ہے, اسپیس بھی زیادہ نہیں ہے. لیکن اب جو وقت آ گیا ہے نا وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم کانکریٹ کی ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں ہماری آواز بھی برابر میں نہ جائے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مفہوم یہ ہے کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ جو یہ آپ کے پڑوسی ہیں ان کے حق ادا کرو. وہ شخص, آپ نے قسم کہا کے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں, وہ شخص مومن نہیں, وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون, تو آپ نے فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے تنگ ہو. اب ایذا رسانی میں کیا آتا ہے, یہ نہیں کہ آپ گھر جا کے ماریں, آپ کی کسی بھی ایسے کام سے جس سے آپ کا پڑوسی تکلیف میں آئے. پھر رشتہ دار جو ہیں وہ, یہ رشتہ داروں کا یہ حقوق نہیں کہ ہم ان سے تقریبات پہ مل لیے یا ہم نے ان کا کر لیا, نہیں. اصل رشتہ دار پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ ان کی مشکل میں کھڑے ہو جائیں. وہ آپ کو خوشیوں میں منانے نہ آئے, آپ ان کی خوشیوں میں پہلے سے کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے والے کو پسند فرمایا, اور صلہ رحمی رشتہ داروں سے ہوتی ہے, اور قطع رحمی یعنی کہ ناطے توڑنے والے کو اللہ نے جہنمی کر دیا, سخت ناپسند فرمایا. یعنی کہ اس شب قدر کی راتوں میں, یہ جو لیلۃ القدر کی راتوں میں, اس میں مغفرت بھی نہیں ہے اس شخص کی جو قطع رحمی کرتا ہے, رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے. اتنا سخت ہے. اور جب انسان اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق توڑتا ہے, رشتہ دار کون ہے, وہ ایک ماں کے رحم سے پیدا ہونے والے سب بہن بھائی, یہ رشتے قریب کے, ٹھیک ہے نا. رحم اللہ تعالیٰ کے رحمیم, رحم سے نکلا یہ لفظ, اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اللہ نے یہ لفظ پسند فرمایا. جب بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں نا تو یہ رحم اللہ سے فریاد کرتی ہے ماں کی کوکھ کہ اللہ میرے بچے یہ لڑ رہے ہیں آپس میں, اور جب یہ مل کر بیٹھتے ہیں تو یہ رحم خوش ہوتی ہے. قیامت والے دن جنت میں ہر رشتہ ملے گا. آپ کو پتا ہے بہن بھائی نہیں ملیں گے, ان سے محبت ہماری دنیا میں ہی ہے, آخرت میں نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ ظاہر ہے اپنے اپنی فیملیز کے ساتھ ہے. اللہ ایک خاندان ہے نا پورا, وہ ماں باپ ہے, بہن. آپ ماں باپ سے اپنے ملیں گے, آپ اپنی بیوی بچوں سے ملیں گے, اگر نیک بیوی ہے تو وہی آپ کی حور ہے. آپ کے بچے اگر بچپن میں فوت ہوتے ہیں وہ آپ کی شفاعت کے لیے آئیں گے, اللہ سے گڑ گڑائیں گے. بہن بھائی نہیں ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی ساری محبت یہاں رکھی ہے. کتنی زندگی مختصر سی ہے, ہم اپنی ناراضگیوں میں اپنے بچوں کو بھی ان رشتوں سے دور کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر بچپن کی میں بات کروں تو رشتہ داروں سے قریب ہمارے رشتہ دار سے زیادہ پڑوسی تھے. محلے کی ایک نانی بھی تھی, ایک بھائی بھی ہوتے تھے, اور پھر جس کا دل چاہتا تھا وہ ڈانٹ کے چلا جاتا تھا, گھر والے کچھ نہیں کہتے تھے. اور آپ لوگ تو خیر بہت ینگ ہو, ہمارے بچپن میں تو وہ پورے علاقے میں اگر 2-3 ٹی وی آ گئے تو بس انہی کے گھر جانا ہے, چھٹیاں منانی ہے, باہر کھیلنا ہے. اور ہمیں پورا اختیار ہمارے والدین سے زیادہ پڑوسیوں کا ہوتا تھا. کچھ پک رہا ہے تو ہم بھیج رہے ہیں, کچھ آ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. تو ان دونوں کے حقوق سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. اچھا اگر میں سوری کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں. اچھا, میں میرا یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ جیسے اس میں بھی ہمارے پاس بھی یہ سوال ایک آیا ہے, اور میں بھی ہم اکثر یہی پوچھنا چاہتی ہوں. جیسے ہم لوگ نا کام
پہ نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے گھر کے پڑوس میں کون رہ رہا ہے وہ تو ایک الگ سچویشن ہے. جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پڑوسی ہی ہوئے, ٹھیک ہے, تو ان کے بھی ویسے ہی حقوق ہوئے. جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے, ساتھ میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں. جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا پڑوس. پڑوس مطلب کیا, بالکل آپ کے برابر والا. آپ کو پتا ہے گھر میں جس طرح پڑوسی سے بغیر پوچھے آپ اپنی جائیداد نہیں بھیج سکتے, آپ کوئی نیا راستہ نہیں بنا سکتے اگر دونوں کا راستہ ایک ہے, دین میں اس کی پوچھ ہے. اسی طریقے سے ایک کی جگہ پر دوسرا آ کے بیٹھ جائے اس کے بھی حقوق ہیں, آداب ہیں. اسلام بہت جتنا ایجوکیٹڈ ہمارا دین ہمیں کرتا ہے نا, اور کوئی دین اتنا نہیں ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی, ہر چیز کے کہ کس کو کیسے کرنا ہے, لقمہ کہاں سے لینا ہے, کسی کے آگے سے نہیں لینا, اس سے پہلے پوچھنا ہے. ادب اخلاق بہت ہمارے دین میں. تو وہ بھی پڑوسی ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, جو اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. ان کے بھی وہی حقوق ہوئے. اب ظاہر ہے دنیا اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ اب وہ محلے کے حالات نہیں رہے, لیکن پھر بھی دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے. آج کتنا اچھا لگتا ہے پڑوس میں سے افطاری آتی ہے جی, ہم بھیجتے ہیں ڈھک کے, کتنا اچھا لگتا ہے. یہ ٹرینڈ ہم نہیں چینج کر سکتے کسی بھی صورت, اچھا لگتا ہے. تو جب ہم سفر کر رہے ہیں, جب ہم کام کر رہے ہیں, جب ہم پڑھ رہے ہیں, تو جو ساتھ بیٹھ رہا ہے وہ بھی پڑوسی, اور وہ کتنی باتیں ہماری جان جاتا ہے جو کہ ہمارے گھر والے بھی نہیں جانتے. جیسے کہ باہر ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈیزیز ہے سب سے پریویلنٹ وہاں پہ وہ لونلی نیس ہے, کیونکہ پڑوسی کو نہیں پوچھتا, اور ہر بندے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے اگر کچھ زیادہ بات کی تو آپ ان کی پرائیویسی کو انویڈ کر رہے ہیں. اور یہی ہمارے جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ اتنا زیادہ اس کو اچھا مانا جاتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب, میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ شادیوں میں جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں جو کپل ہے اس پہ, اور خود ہی اپنی ناراضگیاں پال رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ امپورٹنس نہیں ملی اور ہمیں صحیح سے کھانے کو نہیں پوچھا, اور اس سے لوگ بڑا پریشان ہیں. یہاں تھوڑی سی دین کی سمجھ بوجھ کی کمی بھی ہے. میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ وہ رشتے ہیں جو آخرت میں ملیں گے ہی نہیں. کون کس کی چاچی, کس کی پھپھی, کس کی مامی, یہ تو بڑی بات ہے, عزت والی بات ہے کہ جس گھر میں شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کے ماں باپ ہر رشتہ منا رہے ہوتے ہیں کہ سب شریک ہو جائیں, وہ نہ شریک کریں. اور اب تو کرونا نے تو ہم لوگوں کو اتنا زیادہ سکیڑ کے رکھ دیا ہے کہ ہمیں اب ضرورت ہی نہیں. اب تو ہم بڑے بڑے ہال سے بال روم پہ آ گئے اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں, لیکن یہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کی خوشی میں خوش ہونا بھی تو عبادت ہے جی. آپ اس کی خوشی میں اگر اچھے سے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ برسوں یاد رکھیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنی ناراضگی دکھا کے اس کپل کے اوپر بھی حاوی ہونے کی جو کوشش کرتے ہیں, دوسرے لوگ محسوس کر لیتے ہیں دیکھو ذرا پھپھی کتنا بول رہی ہیں, دیکھو ذرا خالہ کیا کر رہی ہیں. آپ تو شادی کر کے شادی کے بعد شاید ملے نہ ملے, لیکن سم ٹائمز یہ آپ کی باتوں کی وجہ سے ان دونوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں. صرف اتنا سوچ لیں کہ یہ وہ رشتہ ہے جو آگے نہیں ملے گا, اور اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو سنبھالنے کو کہا ہے, تو شاید کہیں پہ بھی کوئی ناراضگی نہ ہو. ناراضگی ہے کیا؟ ناراضگی اپنے آپ کو اہمیت دکھانا. جی انا, ساری ناراضگیاں جنرلی انا سے مجھ سے زیادہ تو آپ لوگ دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کے آگے پیچھے لوگ رہتے ہیں, کہیں کسی شادی میں چل جائیں, کچھ تقریب میں, اگر آپ لوگ ایک فین کو کسی طرح منع کر دیں تو سارے کتنے وہ ہو جاتے ہیں, دکھی ہو جاتے ہیں, اور آپ کی ایک مسکراہٹ سے وہ جی اٹھتے ہیں. تو یہی حال ہوتا ہے کہ اگر رشتہ دار آگے بڑھ کے کریں نہیں بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں, ارے کارڈ کی کیا ضرورت تھی, ہم ہیں نا, دل بڑے ہو جاتے ہیں.